Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture 9. So as usual, first of all we'll go for revision, quick revision for lecture 8. So in our lecture 8 we discuss very important area of financial statement analysis, reporting analysis, financial reporting analysis. تو یہ بتائیں کہ ہسٹوریکل کاسٹ کاؤنٹنگ یہ پڑھا تھا ہم نے. گڈ. تو تھوڑا سا بتائیں ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ کس کو سمجھ آیا تھا. اکاؤنٹنگ جو ہے وہ موسٹلی ہسٹوریکل کاسٹ بیس پہ آل. ٹھیک. مجھے ہسٹوریکل کاسٹ بیس کی ایگزامپل دیں آج. جسٹ بات کریں آپ ایسے بتائیں, ایسے ڈسکس کریں, ایسے ایگزامپل دیں جیسے آپ کے سامنے کوئی نان فائنینشیل پیپل بیٹھے ہوئے ہیں, مارکیٹنگ کے ہیں, سیلز کے ہیں, ایچ آر کے ہیں, جن کا بہت لٹل نالج ہے اکاؤنٹنگ کے بارے میں. ان کو آپ بتا رہے ہیں کہ ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے. تو کون مجھے اگزامپل دے گا؟ کوئی تھوڑی بہت ریسرچ کی تھی آپ نے, سیلف اسٹڈی کی تھی. گڈ. سیلف اسٹڈی کی ہے, تھوڑی ریسرچ کی ہے, اور اگر گروپ ڈسکشنز کی ہیں, آپس میں نالج شیئر ہوا ہے, پھر تو بہت اچھا ہے, اور آپ کو بڑی چیزیں کنسیپٹ کلیئر ہوں گے. سو تھوڑا سا مجھے ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ کے بارے میں بالکل بیسک سٹف بتائیں کہ ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ کیا ہے. کون بتائے گا؟ جب میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کون بتائے گا, تو آپ لوگ اپنا سر نیچے اور رائٹ لیفٹ دیکھ رہتے ہیں. جتنا آتا ہے آپ شیئر کریں. جی ہاں, مجھے پتہ آپ کو آتا ہے. اگر آپ نے لیکچر سنا ہے, ریوائز کیا ہے, اور سیلف اسٹڈی کی ہے, تھوڑی سی ریسرچ بھی کی ہے, ٹوائس میں نے بتایا جب آپ نیو لیکچر کے لیے آئیں, پریویس لیکچر ایٹ لیسٹ ایک بار ریوائز کر کے آئیں. اگر آپ نے پریویس لیکچر دوبارہ ریوائز کیا ہوا ہے, جو کوشچن میں آپ سے کہہ رہا ہوں از ناٹ ڈیفیکلٹ فار یو ایٹ آل. یو کین گیو آنسر ویری ویل. اوکے جی. یہ جو سب سے لاسٹ پہ جو بیٹھے ہیں آج, سیکنڈ لاسٹ پہ, جی جی, آپ تھوڑا ہسٹوریکل کاسٹ, آپ لاسٹ لیکچر میں تھے, ہسٹوریکل کاسٹ کاؤنٹنگ کے بارے میں بتائیں. یو آر پریزنٹ ان لاسٹ لیکچر. ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ کے بارے میں پلیز. ریوائز کیا لیکچر آپ نے؟ اوکے گو آن. ہاں اوکے. اور ایگزامپل دیں اس کی. اچھا گڈ. اوکے گڈ. انڈر ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ, ایسٹس are recorded at the amount of cash or cash equivalent paid or the fair value of the consideration given for them. جو آپ نے کہا ایسٹس کس طرح ریکارڈ ہوتے ہیں؟ جس طرح آپ نے ان کو پے کیا ہے, یا جس اماؤنٹ سے آپ نے, یا اس کے ایکویلنٹ جو ہے. Similarly, liabilities are recorded at the amount of proceeds received in exchange for the obligations. So you defined very well historical cost accounting, but I wanted you to give us example as well. جی کون ایگزامپل دے گا؟ یس دیکھیں, ویری گڈ. آپ نے خود آپ ایگزامپل دے دیں. ویری گڈ, ویری گڈ ایگزامپل. اب آپ دیکھیں کہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن آپ کی بیلنس شیٹ ہے. بیلنس شیٹ پہ آپ نے بلڈنگ کی ویلیو لکھی ہے. کمپنی کی اپنی بلڈنگ ہے, اور وہ بلڈنگ بائی کی گئی تھی فار ایگزامپل 2001 میں. ٹوڈے از 2013. 2001 میں بلڈنگ بائی کی ہے, اباؤٹ 12 ایئرس بیک. کتنے کی؟ 1 ملین کی. 10 لاکھ روپیز, 1 ملین روپیز کی. آج اس
بلڈنگ کی ویلیو ہے 10 ملین، 1 کروڑ. 2001 میں وہ 1 ملین کی تھی، آج وہ 10 ملین کی ہے. لیکن بیلنس شیٹ پہ کیا آ رہی ہے؟ اسٹیٹمنٹ فائنینشیل ایسٹ میں انڈر فکس ایسٹ وہ 1 ملین چلتی آ رہی ہے. تو یہ ہسٹوریکل کاسٹ کاؤنٹنگ ایگزامپل ہے. جس پرائز پہ بائی کیا تھا اسی پرائز پہ ڈپریسیشن بھی ہو رہی ہے اور آگے ایئر ٹو ایئر آ رہی ہے. انلیس انٹل ری ویلیویشن آف ایسٹس نہ ہو. تو یہ ہسٹوریکل کاسٹ ہے. رائٹ؟ اوکے گڈ. ہسٹوریکل کاسٹ کاؤنٹنگ کہاں پہ پرابلم یا کہاں پہ اس کی ڈیفیشنسی نظر آتی ہے؟ یہ ایگزامپل تھی. رائٹ؟ فرسٹ ایگزامپل تھی اگر کمپنی سملر ایسٹ پرچیز کرنا چاہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بلڈنگ ہم نے لی تھی 2001 میں 1 ملین کی، آج کمپنی اسی طرح کی بلڈنگ بائی کرنے چاہ رہی ہے، تو کمپنی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے کی بائی کرے. اگر وہ بکس دیکھے، اگر وہ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھے تو وہ اس کو مس لیڈ کریں گے. مینجمنٹ نیڈ ٹو نو دا کرنٹ ریپلیسمنٹ کاسٹ وچ مائٹ ہیو چینج سبسٹانشلی سنس دا پریزنٹ ایسٹ واز پرچیز ایز اٹس ہسٹوریکل کاسٹ. اگر مشینری بھی آپ نے لی تھی 10 ایئرس پہلے، آج آپ اس کو ریپلیس کر رہے ہیں، تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ جو ہے وہ آپ کو بک ویلیو بتا رہی ہے لیکن فیئر ویلیو مارکیٹ ویلیو نہیں بتا رہی کیونکہ وہ ہسٹوریکل کاسٹ پر ہے. So this is a main drawback, main deficiency of historical cost accounting. Similarly, the asset might be sold. Management need to know the amount which would be realized from sale, less any cost involved in disposable, i.e. the NRV, net realizable value. Again, this may bear no relationship to historical cost. آج آپ اس ایسٹ کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے 5 ایئرس 10 ایئرس پہلے لیا تھا، بک ویلیوز کی اگر لیٹ سی جو بھی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. دس از آل بیکاز آف ہسٹوریکل کاسٹ کاؤنٹنگ. آلرائٹ؟ دا ایسٹ مائٹ بی یوز ان دا بزنس. آپ کا ایسٹ بزنس میں یوز ہو رہا ہے. مشینری آپ نے 5 ایئرس پہلے لی تھی وہ یوز ہو رہی ہے. بلڈنگ آپ نے 10 ایئرس پہلے لی تھی وہ یوز ہو رہی ہے. فرنیچر آپ نے 5 ایئرس پہلے لیا یوز ہو رہا ہے. بٹ یو وانٹ ٹو نو دا کرنٹ ویلیو آف دا ایسٹ. Management need to estimate the future cash flows arising from the assets and discount these to their present value, i.e. their economic value. Clearly, there is no direct link with historical cost in this case. Right? یہ deficiencies ہیں historical cost accounting کے. اگر آپ نے یہ چیزیں پڑھی تھیں تو I think no issue at all. No issue. تو آپ جس اس کو اس طرح دیکھیں کہ آپ فائنینشیل انالیسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب ہمارا سبجیکٹ ہے فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ انالیسس ہے. فائنینشیل رپورٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہے آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جس میں آپ کی آئی ایس، انکم اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ فائنینشیل پوزیشن، بیلنس شیٹ، کیش فلوز اینڈ نوٹس. اب ان کو رپورٹ کرنا ہے. ان کو رپورٹنگ اسی طرح کرتے ہیں جس میں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ according to accounting standards, according to Company Law Act, according to the relevant authorities, relevant bodies, for example SCCP, Stock Exchange of Commission of Pakistan, CBR. تو جب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، رپورٹنگ میں فائنل جب آپ فائنل اکاؤنٹس کو سائن کر رہے ہیں، فائنل ٹچ دے رہے ہیں، تو آپ میک شیور کہ آپ کے اکاؤنٹس جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈز ہیں، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں، اکاؤنٹنگ لاز ہیں. اب جب آپ انالیسس کرتے ہیں، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہسٹوریکل کاسٹنگ ہے. آپ نے ڈیٹرز کی فگر ہے، جن لوگوں نے آپ کو پیسے دینے ہیں. آپ نے سیل کی ہوئی 6 months پہلے، آج اس کی ویلیو کچھ اور تھی. جب ہم اس کی ریشوز نکالتے ہیں یا اس پہ انالیسس کرتے ہیں، ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، موسٹلی انالیسس میں یہ ایک مین ازمپشن آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ انالیسس اس طرح ہیں لیکن یہ ہسٹوریکل کاسٹنگ ہے اس میں. فار ایگزامپل آپ فکس ایسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فکس ایسٹس آپ
اس پہ جو بھی انالیسس کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں فکس ایسٹ آپ کے ہسٹوریکل کاسٹ پہ پڑے ہوئے آپ کے بیلنس شیٹ میں, کرنٹ ویلیو پہ نہیں ہے, رائٹ. سو ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے تو ساری ہسٹوریکل کاسٹ پہ, لیکن اس کی ڈیفیشنسیز بھی ہیں, اس میں ڈرا بیکس بھی ہیں. ایڈوانٹیجز ہیں اس کے, ایڈوانٹیجز آف ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. جب بتائیں نا مجھے, آپ پڑھ کے آئے ہیں جو میں آپ کو ریوائز کرا رہا ہوں. جی آپ جو سب سے آگے بیٹھے ہیں آج, جی ہاں, آپ نے ریوائز کیا ہوا نا, گڈ. ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ کے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کے علاوہ 2 ایڈوانٹیجز بتا دیں. 2 ایڈوانٹیجز آف ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ, رائٹ. فرسٹ آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے. اوکے, یہ بھی بالکل گڈ آتا ہے آپ کو. اسٹریٹ فارورڈ ٹو پروڈیوس آپ نے بتایا, اینڈ یو سیڈ ہسٹوریکل کاسٹ ویلیوز آر ریلائبل اینڈ اوریجنل ویلیوز کین بی کنفرمڈ بیسڈ آن اوریجنل انوائسز. یہ فری فرام بائس ہے. اب ہے تو ہسٹوریکل کاسٹ کاؤنٹنگ, لیکن it is very difficult to get the current value of the assets and liabilities from the market all the time. Possible تو نہیں ہے, but difficult ہے. Not impossible, but it's very difficult. Historical cost counting are objective and free from bias. Historical cost values are reliable and original values can be confirmed based on original invoices. Historical cost accounting do not record gain until they are realized. So these are the advantages. اگر کرنٹ ویلیو پہ سب چیزیں لانی شروع کر دیں تو ون کمپنی جب وہ ویلیو لے رہے ہوں مارکیٹ میں پوزیشن اچھی جا رہی ہے, دوسری لے رہے ہیں اس کو مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہو, تو وہ بائسڈ ہو جاتے ہیں. سو دیر آر ایڈوانٹیجز آف ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ, ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ ڈیفینیٹلی. واٹ آر دا ڈس ایڈوانٹیجز؟ جی, ڈس ایڈوانٹیجز. یس, گڈ. اب دیکھیں میں نے کسی کو کہا ہی نہیں, آپ نے خود ہاتھ کھڑا کیا ہے, تو دس شوز یور انٹرسٹ اینڈ کانفیڈینس. جب میں کوشچن آپ سے کروں, آپ کو جتنا بھی آتا ہے جسٹ ریز ہینڈ انسٹیڈ آف کے ٹیچر کے ہاں یار آپ بتائیں آپ بتائیں. آپ کانفیڈینس سے ہاتھ کھڑا کریں اور بتائیں. یس, گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ, ایکسلنٹ اسٹاف. آپ نے بتایا کہ کیرنگ ویلیو آف نان کرنٹ ایسٹ از آفٹن سبسٹانشلی بلو کرنٹ ویلیو. یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے سب سے بڑا. کیرنگ ویلیو کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ بلڈنگ ہے 1 ملین کی لی تھی, آج وہ 10 ملین کی ہے, تو کیرنگ ویلیو ہمیشہ لو ہوتی ہے مارکیٹ ویلیو سے. اسٹاک ان دی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ریفلیکٹ پرائسز ایٹ دی ڈیٹ آف پرچیز اور مینوفیکچر rather than those current at the year end. جو آپ کا اسٹاک ہے بیلنس شیٹ میں آپ نے لکھا ہوا ہے وہ تو اسی پرائس پہ جو جس پہ آپ نے پرچیز کیا تھا. آپ نے 2 ایئرس پہلے پرچیز کر کے رکھا ہوا سیل کرنے کے لیے, 1 ایئر پہلے لے کے رکھا ہوا, 6 منتھس پہلے لے کے رکھا ہوا. ڈیفینیٹلی اگر 6 منتھ پہلے بھی رکھا ہے, لائک لیس ڈیولپنگ کنٹریز, ایون ڈیولپ کنٹریز میں پرائسز موو کرتی ہیں, اور اسپیشلی جیسا ہمارے پاکستان میں اکانومی ہے پرائسز اپ ہی ہو رہی ہوتی ہیں. تو 6 منتھس پہلے یا 1 ایئر پہلے آپ نے اسٹاک جو کہ بائی کر کے رکھا ہوا ہے فار سیل, یا آپ نے مینوفیکچر کر کے رکھا ہوا ہے فار سیل, تو آج اس کی ویلیو وہ تو نہیں ہے نا. بیلنس شیٹ پہ آپ نے لکھا ہوا ہے ہاں جی اسٹاک ہمارا ویئر ہاؤس میں پڑا ہوا ہے 10 ملین کا, بائی کر کے رکھا ہوا ہے 6 منتھس پہلے, تو آج 10 ملین نہیں ہوگا, موسٹ پروبیبلی 11 ملین کا ہو گیا. پرائسز اوپر جا رہی ہیں, لیکن ہم نے ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ میں کیا ہے. گڈ, ویری گڈ, آپ نے پوائنٹ بتایا. Similarly, income statement expenses do not reflect the current value of assets consumed, so profit in real term is exaggerated. بالکل اسی طرح ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا ہے. اینڈ
The overstatement of profit and the understatement of assets prevent a meaningful calculation of return on capital employed. क्योंकि इसमें profit overstatement भी हो सकता है और assets understatement है. कैसे understatement assets हैं? अभी मैंने आपको एग्जांपल दी बिल्डिंग की 1 मिलियन की, अब 10 की हुई है, लेकिन अभी तक 1 की चल रही है, तो अंडरस्टेटमेंट है. तो जब ओवरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हो, अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स हो, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो मीनिंग लेस हो जाती है उसको, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रही है. ओके, सो थोड़ा आपको आता है समझ लो. कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको कंसेप्ट जो मैंने इम्प्रेशन लिया आपके आंसर से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, जो आपने पार्टिसिपेशन से आपने शेयर किया मेरे साथ, वेरी गुड. कि आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आइडिया है. यू कैन एक्सप्लेन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, यू कैन give good examples of historical cost accounting, you can tell advantages, main advantages of historical cost accounting. Similarly you can give some examples of disadvantages of historical cost accounting. Yeah, good. अब हम आज देखते हैं कि alternative to historical cost accounting क्या है. Alternative to historical cost accounting क्या चीज़ होती है, क्या अल्टरनेटिव है, क्या इसके अलावा क्या कंपनीज क्या कर रही हैं. जनरली मैं आपको बताऊं कि सब हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग भी करते हैं, लेकिन यू शुड नो क्या अल्टरनेटिव क्या हो सकता है. अगर हिस्टोरिकल बेसिस पे एसेट्स लायबिलिटीज रिकॉर्ड ना हो तो अल्टरनेटिव मेथड क्या है, अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है, अल्टरनेटिव वेज क्या है. हैव यू एवर स्टडीड, हैव यू एवर हर्ड दिस इन योर प्रीवियस कोर्सेज? पढ़ा आपने? किसी को कोई थोड़ा बहुत क्लू कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑल्टरनेटिव क्या है? ओके, आई विल टेल यू टुडे. द ऑल्टरनेटिव टू हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इज द फॉर्म ऑफ करंट वैल्यू अकाउंटिंग, आइदर कांस्टेंट परचेजिंग पावर CPP और करंट कॉस्ट अकाउंटिंग CCA. सो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑल्टरनेटिव जो है वो CPP, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट परचेजिंग पावर. दूसरा कौन सा वे है, ऑल्टरनेटिव है सेकंड, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग CCA. सो वी डिस्कस वन बाय वन दिस alternative approach or alternative method, alternative way to historical cost accounting. Constant purchasing power accounting CPP, constant purchasing power accounting CCP. Accounting figures are adjusted to show all figures in terms of money with the same purchasing power. A general price index is used for this. Figures in the income statement and statement of financial position are adjusted by the CPP factor. और CPP फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? CPP फैक्टर इज इक्वल टू इंडेक्स एट द रिपोर्टिंग डेट डिवाइड बाय इंडेक्स एट द डेट ऑफ एंट्री इन द अकाउंट्स. ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है. हम आगे जाके देखेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में यूज हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन है क्या बेसिकली कि जो आपकी फिगर्स हैं वो एडजस्ट की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी विद द सेम परचेजिंग पावर. इसमें प्राइस इंडेक्स को यूज़ किया जाता है. जिस इंडेक्स पे आपने रिपोर्ट जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं उस टाइम इंडेक्स लिया जाता है, इंडेक्स एट द रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इंडेक्स एट द डेट ऑफ एंट्री इन द अकाउंट. जिस टाइम पे आपने एसेट्स या बाय किए हैं, लायबिलिटीज ली हैं, उस टाइम का इंडेक्स और रिपोर्टिंग डेट का इंडेक्स, इसको डिवाइड करते हैं, CPP फैक्टर आ जाता है. जनरल प्राइस इंडेक्स यूज होता है इसमें. फिगर्स इन द IS एंड SFP आर एडजस्टेड बाय द CPP फैक्टर. तो सिंपल इसमें कि CPP फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है. और कैलकुलेशन में क्या करते हैं, टॉप पे जिस
رپورٹنگ ڈیٹ پہ سی پی پی فیکٹر کیا ہے, انڈیکس کیا ہے, ڈیوائڈ بائی جس ٹائم پہ اکاؤنٹ انٹری کی تھی اس ٹائم پہ رپورٹنگ انڈیکس کیا تھا, اس سے آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں, آپ کو سی پی پی فیکٹر مل جاتا ہے. In converting the figures in the basic historical cost accounting into those in the CPP statement, are distinctions drawn between monetary items and non-monetary items. جب آپ سی پی پی کے مطابق اپنی اسٹیٹمنٹس بنا رہے ہیں تو آپ کو ٹو تھنگس سیپریٹ کرنی پڑتی ہیں, مانیٹری آئٹمس اینڈ نان مانیٹری آئٹمس. جب آپ کنورٹ کر رہے ہیں, ان کنورٹنگ دا فگرز ان دی بیسک ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ انٹو دوز دی سی پی پی اسٹیٹمنٹ, ہسٹوریکل کاسٹ سے آپ سی پی پی اسٹیٹمنٹ میں جا رہے ہیں, کنورٹ کر رہے ہیں, آپ کو ڈسٹنکشن کرنا ہوتا ہے مانیٹری اینڈ نان مانیٹری آئٹمس. رائٹ, اب ہم دیکھتے ہیں مانیٹری آئٹمس کیا ہے. مانیٹری آئٹمس, monetary items are those whose amounts are fixed by contract or otherwise in terms of numbers of dollars regardless of change in general price level. Example of monetary items are cash, receivables, payables and loan capital. اب دیکھیں مانیٹری آئٹمز وہ ہیں جو کسی کانٹریکٹ اور ادروائز یہ فکسڈ ہیں. فار ایگزامپل کیش ہے آپ کے پاس, جب آپ ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ سے آپ سی پی پی میں جا رہے ہیں, کیش ہے جتنا ہے وہ فکسڈ ہے, 1 ملین ہے, 0.5 ملین ہے, 3 ملین ہے, 5 ملین فکس ہے. آپ کے ریسیویبلز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے فکسڈ ہے, ہمارے ریسیویبل ہیں, اماؤنٹ ہے. Monetary items are those whose amounts are fixed by contract or otherwise in terms of numbers of dollars. یہ جو لون ہے, کیش ہے, ریسیویبل ہے, regardless of change in general price and level. So یہ monetary items ہے. Holders of monetary assets lose general purchasing power during a period of inflation. To the extent that any income for the assets does not adequately compensate for the loss in purchasing power, the converse applies to those having monetary liabilities. Very simple. جو holders ہیں monetary assets کے, وہ generally they lose generally purchasing power during a period of inflation. To the extent that any income from the assets does not adequately compensate. جب inflation ہے, آپ کے جو مانیٹری ایسٹس ہیں, فار ایگزامپل کنٹری میں بہت زیادہ انفلیشن ہے, آپ کا جو کیش ہے اس کی ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے, گر رہی ہے. آپ کے ریسیویبلز ہیں, ڈیٹرز ہیں, آپ نے لوگوں سے پیسے لینے تھے, جو انفلیشن ہے پیسے روپے کی, فار ایگزامپل روپیز ڈاؤن ہو رہا ہے, تو وہ اس کی جنرلی جو ویلیو وہ لوز ہو رہی ہے. آپ نے آج کسی سے لینے ہیں 1 ملین, آپ لیں گے 6 منتھس کے بعد 1 ملین, تو آج کے 1 ملین میں اور 6 منتھس کے بعد کے 1 ملین میں, یا ایون 3 منتھس کے بعد 1 ملین, ایون کہ 1 منتھ کے بعد 1 ملین میں, جہاں پہ انفلیشن ہو کنٹری میں, تو وہ ڈفرنس ہے. دس از سیئنگ ہولڈرز آف monetary asset lose generally purchasing power during a period of inflation. Similarly applies to those having monetary liabilities. The converse applies to those who have monetary liabilities. Yeah. So ایک طرف assets پہ تو آپ کا purchasing power آپ lose کر رہے ہیں, but converse applies to the having monetary liabilities. What is non-monetary items? آپ نے monetary item دیکھے, کون سے monetary items ہے؟ Cash, receivable, payables, loans. This is all your monetary items. What is non-monetary items? یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں یہ سی پی پی جو this is سی پی پی اسٹیٹمنٹ میں, رائٹ. Non-monetary items. Non-monetary items include such assets and stock, and non-current assets include such assets and stock and non-current assets. Retaining the historical cost concept requires that holders of non-monetary
assets are assumed neither to gain or nor to lose purchasing power, reason only of changes in the purchasing power of the unit of currency. نان مانیٹری آئٹمس کیا ہیں جس میں ہسٹوریکل کاسٹ کنسپٹ ریکوائرز دیٹ ہولڈرز آف نان مانیٹری ایسٹس آر assumed کہ وہ نہ گین کر رہے ہیں نہ لوز کر رہے ہیں. کس طرح؟ دا اونرز آف دا کمپنیز equity capital have the residual claim on its net monetary and non-monetary assets. The equity interest is therefore neither a monetary or non-monetary items. This is a good example of non-monetary items. Equity interest. The owner of the company's equity capital have the residual claim on its net monetary and non-monetary assets. Therefore, equity interest neither a monetary or non-monetary items. اور نان مانیٹری آئٹمس میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ہسٹوریکل کاسٹ کنسپٹ آپ کا اس سے آپ نے ایسٹس کو رکھا ہوا ہے. جس ہم نے بلڈنگ کی بات کی تھی, فرنیچر کی بات کی تھی, ہم نے مشینری کی بات کی تھی. neither to gain or not to lose purchasing power, reasons only if changes in the purchasing power of the unit of the currency. تو یہ نان مانیٹری آئٹمس ہے. لیکن the owner of the company's equity capital have the residual claim, اس کا ہے on its net monetary and non-monetary assets, but the equity interest is therefore neither a monetary or non-monetary items. So I'm sure کہ آپ کو monetary non-monetary items کا ڈفرنس پتہ چل گیا ہے. And now we go to see the CPP advantages کیا ہیں اس کے. یہ جو alternative method بتایا گیا ہے, alternative method constant purchasing power accounting کا, جس میں ہم price index یوز کرتے ہیں. یہ کیا اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں, کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, کیا پاسبل ہے, کیا یہ ریئل لائف میں چلتا بھی ہے نہیں چلتا. لیکن ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا ہے کانسٹنٹ پرچیزنگ پاور اکاؤنٹنگ, آپ کو کیا فیلنگ ہے؟ کیا یہ ایزی ٹو اپلائی ہے, ایزی ٹو ایکسرسائز ہے؟ ڈو یو تھنک کہ آپ جب اکاؤنٹس بنا رہے ہیں آپ اپنے سارے ایسٹس, ساری لائبلٹیز کرنٹ مارکیٹ پرائس پہ لے کے آئیں, اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں اور یہ پرائس انڈیکس کو یوز کریں. پرائس انڈیکس کون سا والا؟ رپورٹنگ ڈیٹ ڈیوائڈیڈ بائی جس ڈیٹ پہ آپ نے اکاؤنٹ انٹری کی تھی, انڈیکس ایٹ دی ڈیٹ آف انٹری ان اکاؤنٹس. سو تھوڑا سا یہ آئی ڈونٹ تھنک جب جو چیز جنرلی یوز نہ ہو رہی ہو, پریکٹس میں نہ ہو, اتنے لوگ اسے فیملیئر نہ ہو, رائٹ, انڈسٹری میں ورلڈ میں کچھ اور چل رہا ہو, تو یہ وہ اتنی فیزیبل نہیں ہے. اور اس میں پھر وہ بتا دیں کہ آپ جب یہ کر رہے ہیں, جب آپ ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹس کو سی پی پی میں لا رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو ڈسٹنکشن ٹو تھنگس, مانیٹری آئٹمس, نان مانیٹری آئٹمس. یہاں پہ بھی تھوڑا سا اگین تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے کہ مانیٹری آئٹمس کون سے ہیں. مانیٹری آئٹمس بتائیں اس نے کیش, ریسیویبلس, پیبلس اینڈ لون کیپیٹل ہے. نان مانیٹری کے ساتھ کیا ایشو ہے. اور دین ناؤ وی گو آن سی آن ایڈوانٹیجز آف سی پی پی اکاؤنٹنگ. کیا فائدے ہیں, ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کے. سی پی پی اکاؤنٹنگ از بوتھ سمپل اینڈ آبجیکٹو. اٹ ریلائز آن دی اسٹینڈرڈ انڈیکس. ابھی تو یہ کہہ رہا سمپل ہے اور آبجیکٹو ہے, اوکے, بٹ اٹ ریلائز آن دا اسٹینڈرڈ انڈیکس. پرائس انڈیکس جو ہے جنرل پرائس انڈیکس کے اوپر ریلائی کرتا ہے. اس کو آپ اس کا پازیٹیو پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کا ڈرا بیک بھی نیگیٹو پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. It adjusts for changes in the unit of measurement and therefore is a true system of inflation accounting. Inflation کو تو account for کرتا ہے, مطلب it adjusts for changes in the unit of measurement. جب آپ یہ چیز ہے کہ inflation کو یہ account for کر لیتا ہے. It measures the impact on the company in terms of shareholders purchasing power. کرنٹ ویلیو بتا رہا ہے ہر چیز کی. So yes, it measures the impact on companies in terms of shareholders purchasing power. یہ تو 3 مین ایڈوانٹیجز ہے اس کے. پہلا وہ بتا رہے ہیں سمپل ہے اور ریلائی آن انڈیکس ہے.
سیکنڈ ہے کہ انفلیشن کو اکاؤنٹ فار کرتا ہے. تھرڈ یہ کہ شیئر ہولڈرس کو امپیکٹ کرتا ہے ان کے. اٹ میجرز دی امپیکٹ آن دا کمپنیز ان ٹرم آف شیئر ہولڈرس پرچیزنگ پاور کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے. واٹ آر دا ڈس ایڈوانٹیجز؟ What are the disadvantages of CPP? It fails to capture economic substance when specific and general price movement diverge. Economic substance کو یہ fail کرتا ہے. It fails to capture economic substance جب price movements diverge کرتی ہیں. The unfamiliarity of information stated in terms of current purchasing power unit. The unfamiliarity of information یہ مین چیز ہے. The unfamiliarity of information جو کرنٹ پریزنگ پاور یونٹ میں دی ہوئی ہیں. لوگ جنرلی پبلک جنرلی جو پریکٹس میں لوگوں سے انفیملیئر ہیں. دا انفیملیئرٹی آف انفارمیشن کہاں پہ؟ اسٹیٹڈ ان دی کرنٹ پرچیزنگ پاور یونٹس میں سی پی پی میں دی ہیں. سی پی پی ڈز ناٹ شو دی کرنٹ ویلیوز ویلیو ٹو دا بزنس آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. کوئی ہم پرائس انڈیکس یوز کر رہے ہیں اور اس ٹائم پہ کر رہے ہیں جب رپورٹنگ ڈیٹ ہے تو کرنٹ ویلیو آل دی ٹائم شو نہیں کرتا. سی پی پی ڈز ناٹ شو دی کرنٹ ویلیو. The journal price index used is not necessarily appropriate for all assets in all business. I think this is میں اس کے بارے میں سوچا تھا مین کنسرن ہے کہ جنرل پرائس انڈیکس آپ یوز کر رہے ہیں وہ ہر ایسٹس اور لائبلٹیز کے لیے ضروری نہیں کہ بہت اپروپریٹ ہو. The general price index used is not necessarily appropriate for all assets in all businesses. So disadvantage of CPP زیادہ ہیوی ہیں, زیادہ میٹیریل نظر آ رہے ہیں. ایک تو اس میں ہے کہ کرنٹ ویلیو پھر بھی سی پی پی جو ہے وہ شو نہیں کرتا آپ کے ایسٹس اور لائبلٹیز کے. جنرل پرائس انڈیکس جو ہے وہ سب ایسٹس اور لائبلٹیز کو اپروپریٹ ضروری نہیں بتائے. اینڈ انفیملیرٹی آف انفارمیشن. So this is the main disadvantages of CPP. So this is all disadvantages of CPP. Now we go on second approach, alternative to historical cost accounting, which is called current cost accounting, CCA. Current cost accounting یہ کیا ہے؟ It is based on deprivable value or value to the business. Stock and non-current assets are valued at deprivable value. Monetary assets, cash جو ہم نے پڑھے ہیں کون سے ہیں؟ کیش, receivables, payables, loans are not adjusted. Assets are stated at their value to the business. Holding gains are eliminated from profits. Users will be able to access the current state or recent performance of the business. یہ ساری جو پوائنٹس آپ کے پاس 6 پوائنٹس ہیں یہ آلٹرنیٹو ٹو ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے پہلے ہم نے سی پی پی پڑھا ہے, سی پی پی اینڈ ناؤ اس سی سی اے. اس میں بیسیکلی بیسڈ آن ڈپرائیبل ویلیوز اور ویلیو ٹو دا بزنس. ڈپرائیبل ویلیو کیا ہے, کسے کہتے ہیں؟ کہ جب آپ اس ایسے سے ڈپرائیو ہو جائیں, آپ سے لے لیا جائے یا آپ اس کو ڈسپوز آف کر دیں, اس کی ویلیو کیا ہے. اور دا ویلیو ٹو دا بزنس, یہ اس ویلیو کیا ہے کہ ہم وہ ویلیو رکھیں. اگر دیکھا جائے ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ میں آپ کو بک ویلیو مل رہی ہے اور بعد میں آپ مارکیٹ ویلیو دیکھتے ہیں, جس کو ہم فیئر ویلیو بھی کہتے ہیں. ڈپرائیبل ویلیو تو جب آپ سیل کریں گے آپ کو پتہ ہی چلے گا ڈپرائیبل ویلیو کیا ہے, وہ مارکیٹ ویلیو ہی ہوگی. سو اٹ از بیسڈ آن ڈپرائیبل ویلیو اور ہر کوئی اویلیبل نہیں ہوتی ہے. آپ کو کیا پتا ڈپرائیبل ویلیو کیا ہے؟ آج آپ کو ایسٹس ڈپرائیو کر رہے ہیں آپ, اور یسٹرڈے کیا تھی, ٹمارو کیا ہوگی. اسٹاک اور فکس ایسٹس آر ویلیوڈ ایٹ ڈپرائیبل ویلیو. سو ڈپرائیبل ویلیو از ناٹ اویلیبل آل دی ٹائم. مانیٹری ایسٹس ایڈجسٹ نہیں کرتا ہے, آر ناٹ ایڈجسٹڈ. اسی طرح کیش, ریسیویبل, پیبل, لونس ایڈجسٹ نہیں کرتا. اگر مانیٹری ایسٹس ایڈجسٹ نہیں کرتا سو ہم اس کو ذرا کریٹیکلی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں. آلٹرنیٹیو ہیں یہ آلٹرنیٹیو ٹو ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ. اسی لیے یہ چیزیں جو سی پی پی ہے, سی سی ہے, آپ نے بہت کم ورڈ سنا ہوگا لیکن آپ کو نالج کے لیے
امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہیں ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ یہ ہوتی ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی ہے, لیکن اس کے آلٹرنیٹیو بھی ہیں سی پی پی اینڈ سی سی اے, اور یو شوڈ نو بٹ نالج اباؤٹ سی پی پی اینڈ سی سی اے, بٹ یو نو ویری ویل صرف ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ ہی جو ہے وہ فیزیبل ہے, جو پریکٹیکلی جو چیز چل رہی ہے انڈسٹری میں وہ ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے, لیکن آپ کو سی پی پی اور سی سی اے کا نالج ہونا بھی ضروری ہے. Assets are stated at their value to the business. Holding gains are eliminated from profits. Holding gains آپ کو ریویلیوشن ہوتی ہے, آپ کو گین ملتا ہے, ریویلیوشن میں جو وہ پروفٹ میں eliminate نہیں ہوتی, are eliminated from the profit. ٹھیک ہے, users will be able to assess the current state or recent performance of the business. So اگر آپ اس all 6 points کو دیکھیں اور اس کو تھوڑا سا انالیسس کریں کہ یہ کیا یہ میتھڈ آف اکاؤنٹنگ موسٹ سوٹیبل دین ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے, موسٹ سوٹیبل دین سی پی پی ہے. آئی تھنک تھوڑا بہت سی پی پی سے وہاں پہ پرائس انڈیکس, جنرل پرائس انڈیکس یوز ہوتا ہے, کہاں پہ سی پی پی میں, وہ اتنا ریلائبل نہیں ہے, اور وہ رپورٹنگ ڈیٹ پہ اور اکاؤنٹ ڈیٹ پہ جو آپ نے انٹری کی ہے اس سے ہم ویلیو لیتے ہیں. مور اور لیس دے آر سیم in my opinion more or less they are same, but they are not better than historical cost accounting. Let's see اس کے ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز, یہ ایڈوانٹیجز ہی تھے جو اس نے 6 بتائیں. ڈس possibility greater subjectivity and low reliability than historical cost. اس کی سبجیکٹیوٹی ہے, گریٹر پاسبلٹی آف سبجیکٹیوٹی اینڈ لو ریلائبلٹی دین ہسٹوریکل کاسٹ. لیک آف فیملیرٹی, کوئی یوز نہیں کر رہا ہے. کمپلیکسٹی اس میں اس سینس میں کہا ہے کہ جو ڈپرائیول ویلیو ہے, ڈپرائیول ویلیو از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ, ویری ڈیفیکلٹ, ویری ایکوریٹ نہیں مل سکتی آپ کو, اس لیے کمپلیکسٹی. سی سی اے اونلی ایڈجسٹ ویلیوز فار نان مانیٹری ایسٹس, ناٹ آل ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. اونلی ایڈجسٹ نان مانیٹری ایسٹس. آپ دیکھیں نمبر 3 پوائنٹ ہے, مانیٹری ایسٹس کو تو ایڈجسٹ ہی نہیں کرتا, مانیٹری ایسٹس کو ایڈجسٹ نہیں کرتا, تو اونلی ایڈجسٹ سی سی اونلی ایڈجسٹ ویلیو فار نان مانیٹری ایسٹس, ناٹ آل ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. یہ اس کا مین ڈس ایڈوانٹیج ہے. یہ کمپلیکس ہے, کمپلیکسٹی اس میں آئی تھنک ڈپرائیول ویلیو کی وجہ سے, لیک آف فیملیرٹی ہے, اینڈ پاسبلٹی گریٹر سبجیکٹیوٹی اینڈ لوور ریلائبلٹی دین ہسٹوریکل کاسٹ. سو اگین if I'm just comparing, میں اس کو کہہ رہا ہوں سی پی پی اور سی سی اے سے, اس میں بھی کافی میٹیریل قسم کے ڈس ایڈوانٹیج ہیں. فرسٹ از کہ یہ صرف نان مانیٹری ایسٹ کو ایڈجسٹ کرتا ہے, ناٹ آل ایسٹ اینڈ لائبلٹیز کو. اور سبجیکٹیوٹی, اس میں سبجیکٹیوٹی ہے, مینیپولیشن ہو سکتی ہے. ڈپرائیول ویلیو آپ کی اور نکالیں, دوسری کمپنی کی اور نکالیں کہ یہ ڈپرائیول ویلیوز کی ہے. سو اینڈ لو ریلائبلٹی دین دی ہسٹوریکل کاسٹ. سو آئی کین سی there are quite serious disadvantages in this method as well. So اگر آپ دیکھیں پھر کمپیئر کریں, فار ایگزامپل ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ, سی پی پی اینڈ سی سی اے, تینوں کو آپ کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ کیا چیز ہے. سی پی پی میں جنرل پرائس انڈیکس پہ ریلائی کر رہے ہیں, سی سی اے میں آپ ڈپرائیول ویلیو پہ جاتے ہیں, یہ بھی کمپلیکس ہے اور سبجیکٹیوٹیز میں ہے. اینڈ اگین سی سی اے only adjust non-monetary items, not all assets and liabilities. So more or less آپ سب کو ڈسکس کر کے بعد میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ اسی لیے اکاؤنٹنگ ساری ہسٹوریکل کاسٹ پہ ہے. اور لیکن جب ہم انالیسس کرتے ہیں, فائنینشیل انالیسس کرتے ہیں, اس میں اس assumption کو بہت میٹیریل کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ فگرز جو ہے یہ ہسٹوریکل کاسٹ پہ ہے. تو جو فائنینشیل اینالسٹ ہیں وہ اس چیز کو ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ کو کیسے اس میں سے
فگرس کو یا اپنے ریزلٹس کو میننگ فل کرنے کے لیے کیا ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. یہ پھر ڈفرنٹ سبجیکٹ آ جاتا ہے, جیسے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل انالیسز ہے. ہم اس میں دیکھیں گے آگے کہ فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ انالیسز. جب رپورٹنگ تو ہوگی اکارڈنگ ٹو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز وہ چیزیں ہیں, لیکن جب انالیسز کرتے ہیں, انالیسز میں ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ہاں اس میں ایزمپشن دی جاتی ہے کہ اس میں ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بیسس پہ فگرز آئی ہوئی ہیں, اور پکچر اس طرح کلیئر ہوتی ہے کہ آپ اس فیکٹر کو کیسے کنسیڈر کرتے ہیں جب آپ ڈیسیژن میکنگ میں چیز جاتے ہیں. ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے نا, آپ اسٹاک لے رہے ہیں, اسٹاک کے اوپر کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا اسٹاک کی فگر ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ پہ آئی. کیوں؟ اسٹاک آپ نے بائی کیا تھا, مینوفیکچر کیا, رکھا ہوا 1 سال پہلے, آج اس کی فگر اور ہے. یا تو آپ جب انالیسس کر رہے ہیں آپ سب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اپنے ایسٹ لائبلٹی کو ری ویلیو کریں, ری ویلیویشن پہ جائیں اور پھر کریں, لیکن نارملی اٹس ناٹ پاسبل. ری ویلیویشن ایک الگ ہیوج پروسیس ہے. سو ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ انالیسس پہ جاتے ہیں اس وقت جو انالسٹ ہیں, فائنینشیل انالسٹ, وہ اس بیس کو ضرور کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو فگرز ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ پر ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے. اوکے, کوشچن ہے آپ کے لیے کرنٹ کاسٹ اکاؤنٹنگ CCA کا. ڈسکرائب دا ٹائپس آف بزنس that would be most heavily affected by the replacement of historical cost accounting with a system based on current values. Again, read this question carefully and understand this first. It's not difficult at all. I am very much sure you can answer this. I am sure. Describe the types of business. Types of business ko describe karein. That would be most heavily affected by the replacement of historical cost accounting with a system based on current values. کیا آپ ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ سے ان کو سسٹم بیس کرنٹ ویلیوز پہ لا رہے ہیں, لائک کرنٹ کاسٹ اکاؤنٹنگ پہ لا رہے ہیں؟ ایسے کون سے بزنس ہیں جو افیکٹ ہو سکتے ہیں جو آپ ان کی ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ سے ان کو CCA پہ لا رہے ہیں؟ اینی آئیڈیا؟ تھنک اباؤٹ دس. کوشچن تو سمجھ میں آپ کو آ گیا ہے, میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے, بہت ایزی کوشچن ہے. آنسر کرنا شاید اس کے لیے تھوڑا آپ کو یو نیڈ یور برین اسٹارمنگ, ٹھیک ہے. آپ کو لیکن کوشچن از ناٹ ورڈنگ اور وہ چیز اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. آپ ٹائپ آف بزنس بتا دیں جو افیکٹ کرتے ہیں اگر آپ ہسٹوریکل کاسٹ اس کو CCA پہ لے کے آئیں, سسٹم بیسڈ آن کرنٹ ویلیوز, تو کیا ہو سکتے ہیں؟ Good. I think you are thinking on the right track, right lines. Approach آپ کی ٹھیک ہے. I give you few more seconds. Think about this. آپ صحیح لائنز پہ سوچ رہے ہیں. Okay. All right. Let's see. Solution. Businesses with the following characteristics will be most heavily affected by the change to current value accounting. یہ جو فالوئنگ بزنس جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ افیکٹ کریں گے, ہیویلی افیکٹڈ. کون سے؟ لارج کوانٹیٹیز آف اسٹاک ہیلڈ فار لانگ پیریڈز آف ٹائم, دا ریزلٹنگ ایڈجسٹمنٹس ول امپیکٹ ہیویلی آن دی انکم اسٹیٹمنٹ. آپ لارج کوانٹٹی آف اسٹاک رکھتے ہیں, obviously جب آپ اس کو ہسٹوریکل سے آپ لے کے جائیں گے CCA پہ, ٹھیک ہے نا, کرنٹ کاسٹنگ اکاؤنٹنگ میں لے کے آئیں گے تو وہ افیکٹ کرے گا آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ پہ ڈیفینیٹلی. آپ نے پہلے ہسٹوریکل پہ رکھا تھا جہاں پہ لارج کوانٹٹیز آف اسٹاک ہو. کیا ہو؟ لارج کوانٹٹیز آف اسٹاک, ڈیفینیٹ افیکٹ. High level of non-current assets, high level of fixed assets acquired a long time ago, the resulting depreciation adjustment will adversely affect profit. آپ نے بلڈنگ لی تھی لانگ ٹائم اگو, مشینری ہیوی مشینری لی تھی لانگ ٹائم اگو, آج آپ اس کو لا رہے ہیں کرنٹ ویلیو پہ. بلڈنگ کی ویلیو پہلے 1 ملین تھی, اس کی ڈپریسیشن 1 ملین کے حساب سے تھی,
آج اس ڈیپریسیشن اس بلڈنگ کو آپ 10 ملین پہ لا رہے ہیں, لیٹ سی 1 ملین کی بلڈنگ اب کتنی ہوگی ہے 10 ملین کی, لیکن ڈیپریسیشن بھی اب 10 ملین کے حساب سے ہوگی, یس اور نو. جب 10 ملین کے حساب سے ڈیپریسیشن ہوگی, وہ ڈیپریسیشن کہاں پہ چارج ہوگی, انکم اسٹیٹمنٹ میں. آپ کا پروفٹ ڈراپ ہوگا. پہلے ڈیپریسیشن 1 ملین کے حساب سے تھی جو انکم اسٹیٹمنٹ میں چارج ہو رہی تھی, اب ڈیپریسیشن 10 ملین کے حساب سے جو انکم اسٹیٹمنٹ میں چارج ہوگی, obviously your profit will go down. ہائی لیول آف نان کرنٹ ایسٹس, چاہے بلڈنگ کی میں نے ایگزامپل دی, مشینری کی لے لیں, فرنیچر کی لے لیں, کسی بھی فکس ایسٹ کی لے لیں, acquired a long time ago, the resulting depreciation adjustment will adversely affect profit. Resulting depreciation adjustment کریں گے ڈیپریسیشن, پہلے آپ ڈیپریسیشن تھوڑی لے رہے تھے, اب زیادہ لے رہے ہیں. Depreciation is your expense which charged in the income statement. So obviously, before you were charging less depreciation. Now after adjustment, because asset value increase हुई है, तो आप after adjustment depreciation amount will be high. So if depreciation amount will be high, profit will be less. Large reserves of monetary assets. A charge is made to income statement to reflect their fall in value when prices are rising. Large reserve of monetary assets. Same example ہے, monetary assets کون سے آپ کے ہیں, cash, receivables, payables, loans, good. A charge is made to the income statement to reflect their fall in value when prices are rising. ٹھیک ہے نا, اب آپ کا ان کی فال ان ویلیو ہے, یہ تو چارج آپ کا انکم اسٹیٹمنٹ میں ہوگا نا. لارج بورنگس, a credit is made to the IS to reflect the beneficial effect of holding borrowing in inflationary times. So this is again very straightforward کہ آپ کی لارج بورنگ آپ نے کی ہے تو اس کا انفلیشنری افیکٹ تو آپ کا آئے گا. تو یہ چیزیں تھیں جو آپ کا امپورٹنٹ تھا. Question, describe the types of business that would be most heavily affected. آپ آنسر دیکھنے کے بعد اس کو آنسر کو بار بار ریڈ کریں پلیز. دس از امپورٹنٹ فار یو. ٹھیک ہے, لارج کوانٹٹی آف اسٹاک جہاں پہ ہوگا, ہائی لیول آف نان کرنٹ ایسٹس جہاں پہ ہوں گے, لارج ریزروز ہوں گے, اینڈ لارج بورنگس. یہ ہیویلی افیکٹ کرتی ہیں آپ کی پروفٹ کو جب آپ ہسٹوریکل کاسٹ سے آپ جا رہے ہیں سی سی اے پہ. اوکے, فیئر پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے؟ فیئر پریزنٹیشن. وین ڈو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ شو فیئر پریزنٹیشن؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا ہیں؟ جب آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں, آپ آئی ایس, ایس ایف پی, اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو, نوٹس, جب آپ اپنی کمپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, وین, امپورٹنٹ کوشچن, وین ڈو ایف ایس شو اے فیئر پریزنٹیشن؟ کیسے, کب شو کرتے ہیں کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو فیئر پریزنٹیشن ہے؟ وین ڈو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ شو فیئر پریزنٹیشن؟ وین؟ واٹ ڈو یو تھنک, ہو ول گیو می دی آنسر؟ ویری جنرل کوشچن ہے یہ آپ سے, ویری ویری جنرل کوشچن. وین ڈو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ شو فیئر پریزنٹیشن؟ ویری جنرل کوشچن. گڈ, آپ کا کیا خیال ہے جی؟ جو سب سے رائٹ پہ ہیں آپ. کوشچن تو بڑا ایزی ہے نا. گڈ. اس کا سمپل ہے کہ جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنتی ہیں کیسے پتہ چلے وہ فیئر ہے, اچھی صحیح بنی ہے, وہ فیئر بنی ہے یوزرس کے لیے, وہ آپ کیسے ایکسیپٹیبل ہیں, یوزرس کو اس کی ویلیو کرتے ہیں, کیسے فیئر بنی ہے, فراڈ نہیں ہے جس میں, کلیئر ہے جی. اوکے, گڈ, ویری گڈ آنسر. اب انہوں نے لفظ کا یوز کیا, دیکھیں جو آپ کے ذہن میں تھوڑا سا آتا ہے آپ اس کو شیئر کریں. انہوں نے کہا اکاؤنٹنگ لاس یہ آپ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کہتے ہیں. بالکل, ہمیں جب جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کو فالو کر کے بنائی گئی ہیں وہ فیئر ہے, ٹرو اینڈ فیئر ویو دیتی ہیں. گڈ, ویری گڈ. There is no absolute definition of fair presentation known as the true and fair view in the UK. It is felt that its meaning evolves over time and with the changes in generally accepted accounting principle. فیئر پریزنٹیشن کی کوئی ایبسولوٹ ڈیفینیشن نہیں ہے, لیکن یو کے میں ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹرو اینڈ فیئر ویو. ٹرو اینڈ فیئر ویو پاکستان میں بھی یوز ہوتی ہے, ٹرو اینڈ فیئر ویو. یہ چیز
ود اوور ٹائم جو ہے چینجز جب آتی ہیں گیپ میں، جنرلی ایسیپٹک اکاؤنٹنگ پریکٹس جو ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے تو اس کی ساری چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. اوکے لیکن ہیں کون سی؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ will generally show a fair presentation when they conform with accounting standard. Very good. جو آپ نے کہا، آپ نے word accounting laws کہا، accounting laws, accounting standards almost same. Good. They conform with the accounting. جو financial statements ایسے بنی ہو جن کو accounting standards کو follow کیا گیا ہو، ان کے مطابق بنی ہو، وہ fair ہوتی ہیں. They conform with any relevant legal requirements. They conform with any ریلیونٹ لیگل ریکوائرمنٹس. کوئی بھی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کنفرم کیا ہے. فار ایگزامپل جو بھی اس کی جو کمپنی آرگنائزیشن جہاں اس کی جو جوریسڈکشن ہے، فار ایگزامپل جس کنٹری میں جس ریجن میں ہے، کیا ان کے لاس کو فالو کیا گیا ہے. دے ہیو اپلائڈ دا کوالٹیٹیو کریٹرسٹک فرام دا فریم ورک. ہم نے پڑھا ہے کوالٹیٹیو کریٹرسٹک بھی اس میں آتی ہوں. رائٹ. سو IAS 1 states that entity whose FS comply IFRS should disclose that. International Accounting Standard 1 کہتا ہے کہ an entity whose financial statements comply FIA, International Financial Reporting Standards, should disclose that. However, in extremely rare circumstances, management may conclude that compliance with an IFRS or interpretation would be misleading. IAS 1 بتا رہا ہے کہ جب بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہم بناتے ہیں، آپ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں، یا ملٹی نیشنز کے لیے بات کرتے ہیں، اور بگ نیشنز کمپنی بھی اب انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس ہی کو فالو کرتی ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہے بہت ہی ریئر کیس میں، بہت ہی ریئر سرکمسٹانسز میں کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جب IFRS کو فالو کرنا یا اس کی انٹرپریشن کو فالو کرنا مس لیڈ کر رہا ہوتا ہے، بہت ریئر کیسز میں آ جاتا ہے. However, in extremely rare circumstances, management may conclude that compliance with the IFRS or interpretation would be misleading. Sometimes ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ جب چیز فالو کرتے ہیں، IFRS کو فالو کریں، کہتے ہیں نہیں ٹرو اینڈ فیئر ویو سے افیکٹ ہو رہا ہے. ویری ریئر ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم سچویشن میں ہوتا ہے. ان دس کیس اگر ایسا ہے کہ آپ اسٹینڈرڈ فالو کر رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس اسٹینڈرڈ ایسی اب سچویشن ایسی آئی ہوئی ہے کہ اس میں اگر اسٹینڈرڈ فالو کریں ٹرو اینڈ فیئر ویو نہیں دیتا. ان دس کیس این اینٹی شوڈ ڈپارٹ فرام دی ریکوائرمنٹ آف دی اسٹینڈرڈ پرووائڈیڈ دا ریلیونٹ ریگولیٹری فریم ورک پرمٹ سچ ڈپارچر. ان دس کیس این اینٹی شوڈ ڈپارٹ فرام دی ریکوائرمنٹ آف دی اسٹینڈرڈ. اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے جس سچویشن میں جو میں نے آپ کو سچویشن بتائی ہے کہ اگر پہلے تو بات ہے کہ always follow اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس IFRS, لوکل اسٹینڈرڈ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ یا IFRS. موسٹلی کمپنیز IFRS فالو کرتی ہیں، نیشنل اینڈ ملٹی نیشنل. یہ ٹرو اینڈ فیئر اوور رائڈ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی سچویشن ایسی آ جائے جہاں پہ IFRS فالو کرنے سے، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس فالو کرنے سے مس لیڈ ہو رہی ہے انفارمیشن، یوزرز کو ٹرو اینڈ فیئر پکچر نہ مل رہی ہو، یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے، ویری ریئر کیسز میں. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن آ جائے جہاں پہ بہت ریئر کیسز میں اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں پہ IFRS فالو کرنے سے ٹرو اینڈ فیئر پکچر نہیں ہو رہی، تو آپ کو وہ اسٹینڈرڈ پہ فالو نہیں کرنا چاہیے. ان دس کیس اینٹی شوڈ ڈپارٹ فرام دی ریکوائرمنٹ آف دی اسٹینڈرڈ. ڈپارٹ مین اس کو چھوڑ دے. ڈپارٹ فرام دی ریکوائرمنٹ آف دی اسٹینڈرڈ پرووائڈیڈ دا ریلیونٹ ریگولیٹری فریم ورک پرمٹ سچ ڈپارچر. ریلیونٹ ریگولیٹری فریم ورک پرمٹ سچ ڈپارچر. اور اس کا ڈسکلوجر بھی مسٹ ہوتا ہے. ڈسکلوز کریں گے نوٹس کے اندر کہ ہم نے اس ایریا میں IFRS کو فالو نہیں کیا، کیوں؟ اس سے ٹرو اینڈ فیئر پکچر نہیں آتی، وہ مس لیڈ کر رہے تھے. تو ڈسکلوجر مسٹ ہے جہاں پہ ویری ریئر کیسز میں ہوتا ہے. بہت کم آپ لائف میں دیکھیں گے کہ ایک کمپنی نے اکاؤنٹس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائے اور اس میں کچھ ایریا کے اوپر نے لکھا کہ یہاں پہ IFRS فالو نہیں کیا بیکاز آف دس سرکمسٹانسز، لیکن وہ اس کو ڈسکلوز کریں گے. اس لیے کہتے ہیں ٹرو اینڈ فیئر اوور رائڈ.
اگر جہاں پہ ٹو اوور رائڈ ہوں اگر آئی فرس فالو کرنے سے اس کو آپ چھوڑ دیں اور نہ فالو کریں. سو اسٹوڈنٹس, thank you. This is all from my side today, lecture 9. And today we discuss alternative to historical cost accounting, جس میں ہم نے CPP and CCA discuss کیا. And we revise our historical cost accounting, which is important, very important area. And you should know very well کہ alternative cost accounting کیا ہے, historical cost accounting کیا مین تھنگ وہ ہے. historical cost accounting آپ کو اس کا کنسیپٹ بہت اچھا آنا چاہیے. And then you should be able to say something about the alternative to historical cost accounting, which is CPP and CCA. Yes. And last fair presentation کے بارے میں آپ کو ہو کہ when do financial statements show fair presentations and true and fair we override. ٹھیک ہے, لاسٹ ہم نے اس کو ٹچ کیا, ٹرو اینڈ فیئر اوور رائڈ. یہ بھی تھوڑا آپ کے ذہن آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کہاں پہ IFRS کو اوور رائڈ کیا جا سکتا ہے, ڈپارٹ کیا جا سکتا ہے, ویری ریئر سرکمسٹانسز میں. سو اس کو آپ اچھی طرح دیکھیں, یہ امپورٹنٹ ایریاز ہیں. رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے, فائنینشیل رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے جو بھی ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. فائنینشیل رپورٹنگ ساری فائنینشیل اسٹینڈرڈز ہیں, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں, اکاؤنٹنگ لاز ہیں. سو ان کو آپ دیکھیں اور آپس میں ضرور سیلف اسٹڈی کریں. اگین مائی ایڈوائس ایٹ دی اینڈ فار آل آف یو, آئی نو آئی ہیو فیلٹ دیٹ کہ آپ یو آر ڈوئنگ سیلف اسٹڈی, آپ کر رہے ہیں, مجھے فیل ہو رہا ہے, میں نے فیل کیا ہے اچھی طرح آپ آنسر کر رہے ہیں. پلیز اس میں تھوڑا سا ریسرچ کا انپٹ کریں, اس میں تھوڑی سی ریسرچ جا کے آپ گوگل پہ جائیں, انٹرنیٹ پہ جائیں, کوئی اور ایکسٹرا بکس لے لیں, شیئر کریں دوستوں سے. جو آپ لیکچر سنتے ہیں, آپ نوٹ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس میں بک کا نالج پلس تھوڑا سا آپ ریسرچ کریں اور ڈسکس کریں. دیٹس انف فار یو. آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں, آپ اس کو بتا سکیں ہمارا یہ ٹاپک تھا, ہم نے یہ ڈسکس کیا اور ہمارا لیول یہاں تک ہے. رائٹ. سو آئی ایکسپیکٹ فرام یو کہ آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور دس از آل امپورٹنٹ. اینڈ ان شاء اللہ ول میٹ ان آور نیکسٹ کلاس. اینڈ یو ہیو سین مائی اسٹائل کہ میں اسٹارٹ میں آپ سے ریویژن کراتا ہوں. یہ ریویژن آپ کے بینیفٹ کے لیے, آپ کے بینیفٹ کے لیے. اگر آپ ریوائز کر کے آتے ہیں, آپ بلیو کریں, آپ اگر سنسیئرٹی سے اس کو آنسر کرتے ہیں, ایمانداری سے ویسے چیزیں شیئر کرتے ہیں, آپ کی 50% ریویژن ہو جاتی ہے. آپ جب بیٹھتے ہیں, آپ چیلنج لے کے بیٹھیں گے, ابھی ہم سر آ رہے ہیں, کل نئی کلاس ہوگی, وہ پریویس کلاس کے کچھ کوشچن کریں گے, ہم اس کو آنسر کریں گے, پوری کوشش کریں گے. اور یہ میں آپ کو فل اپرچونیٹی دیتا ہوں جو آپ کے 5-10 منٹس میں لیتا ہوں, اسی لیے کہ آپ اس کا آنسر کریں. جب آپ آنسر تھرو کرتے ہیں, دوستوں سے سنتے ہیں, خود بھی کرتے ہیں, آپ میں کانفیڈنس آتا ہے. اور لاسٹ فیو منٹس میں آپ کے ہمیشہ لیتا ہوں جسٹ فار ایڈوائس کہ آپ کا مورائل ہائی رہے اور آپ ایک ٹریک پہ رہیں. ٹھیک, آپ کی سیلف اسٹڈی امپورٹنٹ ہے. آپ اس لیول پہ ہیں اس وقت, MBA اور BBA کے فائنل اسٹوڈنٹس جو ہیں, ریسرچ پلیز گو آن فیس بک اور گوگل, آپ وہ چیز ضرور کھیلیں. آپ کے پاس ایک فیسلٹی ہے, ایک ٹیکنالوجی ہے, لیکن اس ٹیکنالوجی کو اس طرف بھی یوز کریں, اس اپنے کیریئر کے لیے بھی یوز کریں. آپ بہت کچھ سیکھیں گے اس سے. اوکے, سو دس از آل فرام مائی سائڈ. ویل میٹ اگین ان شاء اللہ ان آور نیکسٹ کلاس. سو فار اس وقت تک میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب آپ واپس آئیں, اب میں دیکھوں گا لیکچر 9 کے آنسر. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں میری نظر میں جو تھوڑا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, بٹ آئی نو کہ دے کین آنسر ویری ویل. سو ان سے میں کوشچنس کروں گا اپنی نیکسٹ کلاس میں. اوکے اسٹوڈنٹس, تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.